آئیے ہم سب خدا کے کلام کے احترام میں کھڑے ہو جائیں اور زبور نمبر 39 پڑھیں گے، اور اس کی جو ہے آیت نمبر صرف 1 پڑھی جائے گی۔ میں اسے پڑھ دیتا ہوں، آپ نے بلند آواز میں حوالہ بھی ریپیٹ کرنا ہے، اور کوشش کیجیے گا اگر آیت کو پورا پڑھ دیں تو میرے ساتھ بہت اچھا ہوگا، چونکہ آپ کے اندر سے بھی خدا کا کلام نکلے گا۔ مل کے کہیں زبور نمبر 39 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے، میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو۔ جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے منہ کو لگام دیے رہوں گا۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ خدا آپ سب کو برکت دے۔ ساری جماعت آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہ خداوند آپ کا شکر ہو، خداوند آپ کی تعریف ہو، خداوند آپ کی تمجید ہو، خداوند آپ کی ستائش ہو، آمین۔ آئیے سب ہم خدا کے کلام کے احترام میں سننے کے لیے بیٹھ جائیں۔ بڑے سنجیدہ ہو کر بیٹھیں، اور سنجیدگی خدا کو پسند ہے۔ کیا ہے؟ خدا خود بھی سنجیدہ ہے، اور اسے کیا پسند ہے؟ سنجیدگی پسند ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ خدا کے گھر آتے ہیں تو سنجیدگی سے قدم رکھیں۔ میں اس بیٹے کو دیکھ رہا تھا اور چھوٹے بچوں کو دیکھ رہا تھا، اور بیچ میں کچھ میری ایک ماں بہن ایسے بھی تھے جو سنجیدہ نہیں تھے۔ کیا نہیں تھے؟ اور ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ کر کیا کرنے لگتے ہیں؟ ہنسنے لگ پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سنجیدہ نہیں ہیں۔ ہمارا آنا خدا کے گھر میں خدا کو پسندیدہ نہیں ہوتا، پسند نہیں کرتا خدا۔ بے شک ہم جو کچھ بھی ہیں، بھلے وہ ایلڈر ہے، ڈیکن ہے، پرستار ہے، پاسٹر ہے، یا کوئی میوزیشین ہے، تو اس لیے سنجیدہ رہا کرے خدا کے گھر میں جب آتے ہیں آپ۔ اچھا جی، تو ہم سب خدا کے کلام کو اب سیکھیں گے، جیسا کہ ابھی زبور نمبر 39 پڑھا گیا۔ اس زبور نمبر 39 میں 3 باتیں ہیں۔ کتنی باتیں جی؟ 3۔ اور یہ جو مزمور ہے، مزامیر ہے، زبور ہے، ٹھیک ہے جی، یہ داؤد بادشاہ کا ہے۔ داؤد بادشاہ کے منہ سے نکلا ہوا کلام ہے یہ، اور اس کو میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی ملا کر پیش کروں گا، ٹھیک ہے؟ چونکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بات ہمارا آقا، ہمارا خداوند رکھتا ہے، وہی باتیں داؤد کے اندر ہمیں نظر آئی ہیں۔ اور خاص طور یہ جو 3 باتیں ہیں نا، یہ باتیں خصوصاً لیڈروں کے لیے اور کلیسیائی ممبروں کے لیے۔ کس کے لیے؟ لیڈروں کے لیے، اور کس کے لیے؟ کلیسیائی جو ممبر ہیں ان کے لیے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف ہمارے لیے کلام ہے۔ کلام جو ہے کلیسیا کے لیے ہوتا ہے، خادم کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن جو حقیقت میں کلام ہے وہ کلیسیا کے لیے ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلی بات ہم یہ سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، زبور نمبر 39 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے، میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا۔ کس کی نگرانی؟ اپنی راہ کی۔ آپ جانتے ہو کہ جب آپ راہ چلتے ہو، راہ میں جا رہے ہوتے ہو، تو ابلیس آپ کا پیچھا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آپ کا پیچھا کرتا ہے، اور بعضوں کے تو ساتھ رہتا ہے اور بعضوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یاد رہے کہ روحانی کیا اور جسمانی کیا، ان دونوں کے پیچھے ابلیس لگا ہوا ہے، جسے شیطان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا مخالف ہے، دشمن ہے۔ اور داؤد کو علم تھا کہ میں جس راہ چل رہا ہوں اور مجھے اس کی کیا کرنی ہے؟ نگرانی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ نگرانی کرنی ہے۔
और उसे पता था कि अगर चाहे मैं खुदा का परस्तार हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, उसका फर्जंद हूं, तो इब्लीस मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे साथ है, अंदर नहीं। रूहानियों के अंदर इब्लीस नहीं होता, ठीक है, मेरे पीछे पड़ा है, मेरे साथ है। मैंने अपनी राह की क्या करनी है? निगरानी करनी है। बेशक वो कहता है ज़बूर नंबर 23 में, खुदावंद मेरा क्या है? मुझे कमी ना हो। फिर भी उसके बावजूद खुदा उसके साथ है, तो भी उसको अपनी राह की क्या करनी है? निगरानी करनी है। शैतान सांप बनकर उसके सामने खड़ा हुआ है और याद रहे उसको डसना चाहता है। फिर याद रहे जब आप राह चल रहे होते हो तो राह में इब्लीस आपको लालच भी देता है। क्या देता है? मैं इस इतवार अपने होम चर्च में कलाम सुना रहा था, तो कलाम सुनाने के बाद एक बहन ने मुझे बताया, कहती पादरी साहब आज मुझे कोठी की मालकन ने कहा कि मैं आपको एक 500 रुपया दूंगी, आपने चर्च नहीं जाना। क्या? 500 रुपया? हाँ जी, 500 रुपया दूंगी, आपने चर्च नहीं जाना। तो कहने लगी, मैंने कहा जी कि मैं 500 लेना पसंद नहीं करूंगी, मैं चर्च जाना पसंद करूंगी। हालांकि वो उसकी जरूरत थी, 500 रुपया क्या था? उसकी जरूरत, उसके घर का चूल्हा जल सकता था, लेकिन उसने अपनी राह की क्या की? निगरानी। कि असी पता कि सानू पता ही नहीं गा कि असी अपनी राह की निगरानी करनी। माजरत के साथ एक बात कहूँगा, मैं यहाँ पर मुझे 7:30 का पास्टर जी ने टाइम दिया और यहाँ पर मैं चूँकि एक विजिट करते करते आया हूँ ना, 3-4 घर मुनादी करते हुए आया हूँ, तो हुआ क्या कि 7:45 तक फिर भी मैं पहुँच गया यहाँ पर। और तकरीबन 8:18 पे मैंने पास्टर जी को कॉल किया, चूँकि मुझे पता है कि लाइट का इंतज़ार हो रहा है, विजिट हो रहा है, कि चलो भाई बताएं, ताकि पास्टर जी भी आ रहे हैं और परस्तार भी आ रहे हैं, उनको बताया जाए। और आप सोचिए ज़रा, यहाँ पर अगर इबादत शुरू हुई है तो तकरीबन 9 बजे शुरू हुई है, और कई तो इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें पता है 9 बज गए ने तो सुबह कम्मा ते जाना है, तो हुण की इबादत करिए जा, अपनी नींद पूरी नहीं होगी। इससे जाहिर होता है कि अभी तक हम अपनी राह की निगरानी नहीं कर पा रहे। मैं गलत तो नहीं हूँ? रूहानिया का भी यही हाल होया ते जिस्मानिया का भी यही हाल होया। हम इंतज़ार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई जी? आपने मुझे, पास्टर जी आपने मुझे जब कहा कि आप आएँ, ठीक है, तो मुझे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ बात शायद कर चुका हुआ हूँ पहले, हैकल के दौरान ये मैं बात कर चुका हूँ, मैसेज था मेरा हैकल पे, और उस वक़्त मैंने ये बात शायद की है कि मुझे खुदा के घर जाना, खुदा के घर में रहना बड़ा पसंद है, ठीक है, उसकी वर्शिप करना मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जब आप नहीं ना आए, यहाँ पे लाइटें बंद थी, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि स्विच कहाँ है। मैंने आते ही यहाँ पे दुआ शुरू कर दी, और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैं पंखे के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकता। मैं अपने कपड़े पसीने से भीगने नहीं देता घर में, लेकिन यहाँ पर लाइट भी नहीं थी, वैसे भी लाइट गई हुई थी, ठीक है, और पंखे भी बंद, और उसी के बीच में मैंने दुआ की है, मनु गर्मी लगी नहीं। हम इंतज़ार कर रहे हैं लाइट आएगी, हम अपनी राह की निगरानी नहीं कर पा रहे। और यकीन जाने कि उसकी बरकत आज मैं आपसे बांट रहा था गा बजाकर और अब कलाम सुनाकर, ठीक है। तो कब तक ऐसे चलेगा? यही हाल रहना है कि कल को कोई, चलो मैं तो फैमिली पास्टर हूँ आपका, मैं तो इसी इलाका के अंदर यानी कि कुछ दूर ही हूँ, नज़दीक हूँ, मैं आपके करीब हूँ, आप मुझे जानते, मैं आपको जानता हूँ, ठीक है, लेकिन जे बाहरों कोई आ गया तो फिर ताड़ियाँ जिंदगियाँ वेखेगा तो की करेगा। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी हम किसी नए चर्च जाते हैं ना, तो पता क्या होता है, वहाँ
اب ہم اچھائی دیکھیں یا برائی؟ ہم باہر جا کر اسی حساب سے بات کرتے ہیں، دوسری کلیسیا کے اندر، چرچز کے اندر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اپنی راہ کی نگرانی کریں گے اور وہ خادم دیکھیں گے تو آپ کی ٹیسٹمنی دوسرے چرچز میں جا کے دیں گے، اپنے چرچز میں جا کے دیں گے، ٹھیک ہے؟ مت ویٹ کرو۔ میں باہر سے آ کے برکت پا گیا ہوں آج، میں پتہ کہ اپنے چرچ میں کہتا ہوں، ہاتھ کھڑا کرواتا ہوں اینڈ پہ کہ کیڑا سب تو پہلے چرچ آیا ہے، تو پھر جب جو ہاتھ اٹھتا ہے میں کہ اج دی برکت ہو لے گیا۔ ہلیلویا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ چاہ رہے ہو کہ آپ اپنی راہ کی نگرانی کرو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ٹائم کا بھی خیال کرو، مت دیکھو کسی کو، آؤ خدا کی حضوری میں جھک جاؤ، ٹھیک ہے؟ خدا بے شک سب کا خدا ہے، لیکن پسند اسے کرتا ہے جو اس کے گھر میں اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہم کہتے ہیں کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ پادری صاحب نے ایک بات مجھے بتائی ہے، ٹھیک ہے، ایک بات بتائی، اور وہ بات پتہ کیا بتائی؟ کہنا بھائی صاحب گیت گاؤ پھر لوگ آن گے، اس کا مطلب ہے ہم انتظار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا کیا کر رہے ہیں؟ انتظار، تے آواز آئے گی تے پھر جانا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی تک ہم اپنی راہ کی نگرانی نہیں کر رہے۔ میں بس اسی پہ ختم کرنے لگا ہوں، بائنڈ کرنے لگا ہوں اسی بات کو کر کے، ٹھیک ہے؟ تو ہر اچھا انسان وہ ہے، اس کا پرستار، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، ٹھیک ہے، وہ چرواہا، وہ استاد جو اپنی راہ کی نگرانی کرتا ہے، جو وقت کی قدر کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ حالانکہ ہمیں پتہ بھی ہے، لکھا بھی ہوا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم جو ہیں اپنی راہ کی نگرانی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یاد رہے، آپ کو جب آپ چل رہے ہو تو اس میں آپ نے دھیان دینا ہے کہ کہیں ابلیس جو ہے وہ میری راہ کو بگاڑنے کی کوشش تو نہیں کر رہا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے؟ کئی تو ایسے ہیں کہ چرچ میں آ کر اپنی راہ کی نگرانی نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ خدا بھی تے ہے کہ نہیں، اور شریر بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ شیطان بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خدا کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں، اور جو اپنی راہ کی نگرانی کرتے ہیں ان کی بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ ترتیب کو، یا جو خدا کے ساتھ ملاپ ہوتا ہے اس کو توڑنے کی کیا کرتے ہیں؟ دھیان لا دیتے ہیں اپنی طرف، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے خدا کا کلام ہمیں افسیوں باب نمبر 5 اس کی آیت نمبر جب ہم 15-16 پڑھتے نا تو وہاں پہ صاف لکھے، پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے، نادانوں کی طرح نہیں، داناؤں کی مانی چلو، ٹھیک ہے؟ تو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں اپنی راہ کی کیا کروں گا؟ نگرانی کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا، چلے میں یسوع کی بھی بات کر دوں، آپ نے کہا تھا 3 باتیں تو میں سکھا نہیں سکتا چونکہ 10 منٹ مجھے لگے، تو پہلی بات میں نے جو آپ کو سکھائی، اب یسوع اپنی راہ کی نگرانی کرتا تھا، وہ کیسے کی؟ ٹھیک ہے بھائی جی، ہم مطلب جب چرچ آنا ہوتا ہے تو ہماری ڈیوٹی بھی لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے نا، یا پھر ہمیں لالچ دیا جاتا ہے یار تمہیں 2000 روپے ملے گا، پہلے 1000 دیہڑی دے ہونے 2 ملے گا، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یا اسی طرح جو مائیں بہنیں بیٹیاں کام کرتی ہیں ان کو بھی لالچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جلدی سے کیا کرتے ہیں؟ ابلیس کا کہا مانتے۔ یسوع نے اپنی راہ کی نگرانی کی، ٹھیک ہے، اور 3 دفعہ اس کا ذکر ہے، متی باب نمبر 4 کے اندر، اس چیپٹر کے اندر پڑھ کے دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ تو یسوع نے جب دیکھا ابلیس نے کہ ہون کلا وے اے راہ تے چل رہا ہے، خداوند میں چل رہا ہے، تو کہا کہ فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائے، لیکن یسوع نے پتھر کو روٹیاں نہیں بنائی، اپنی راہ کی نگرانی کی، کہا لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے، ٹھیک ہے؟ پھر جی اوپر لے گئے اونچے پر، ٹھیک ہے، کنگرے پر جا کر کھڑا کر دیا، تو وہاں پر کہا جی گرا اپنے آپ کو نیچے، تو وہاں بھی اپنی راہ کی نگرانی کی، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی کہا ہے زبور نمبر 91 آیت نمبر 10 والا، ٹھیک ہے جی، وہ آیت وہ باب جو ہے اس کو رکھ دیا، اس کو کہا
کہ لکھا ہے، کیونکہ لکھا ہے تیری بابت کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں. لیکن یسوع جانتا تھا کہ یہ آیت کا استعمال غلط کر رہا ہے کہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ. اچھا پھر تیسرے بار نگرانی کی، اپنی راہ کی. لو جی اب جو ہے اونچے پر پھر لے گیا، پہاڑ پر لے گیا، اونچے پر لے گیا، جا کے جی دکھایا، ساری شان و شوکت دکھائی. ٹھیک ہے، ایسے ساری کیا دکھائی؟ شان و شوکت دکھائی. تو کہنے لگا اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کر دے تو یہ سارا میرے اختیار میں تجھے دے دوں گا. تو یسوع نے کہا لکھا ہے کہ تو صرف خداوند اپنی خدائی کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر. اس کے بعد لکھا ہے کہ شیطان اس سے دور ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اسی تے شیطان نو نال لئی پھرنے پے، اسی کی راہ دی نگرانی کرنی ہے. شیطان ہمارے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنی راہ کی نگرانی کریں، اس کو اندر نہ رکھیں، اس کو باہر رکھیں تاکہ آپ کی راہیں سیدھی ہو سکیں. جس راہ آپ نے جانا ہے اس راہ چل سکے، اولاد چل سکے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی میں ایک فیملی سے آ رہا تھا تو میں نے پوچھا آپ چرچ جاتے ہو؟ میاں بیوی اور اس کی ایک بیٹی، دعا اس کا نام ہے. میں نے جب پوچھا نا چرچ جاتے ہو، کہتے جی نہیں اتوار نو گھر ہونے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی اور اپنی وہ بیٹی کی راہ کی نگرانی نہیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا آپ بیٹی کل کو چرچ نہ گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ تو لکھا ہے امثال باب نمبر 22 کے اندر. ٹھیک ہے، اس کی آیت نمبر غالباً 6 ہے. تو وہاں پہ لکھا ہے لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے. ٹھیک ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ مڑے گا. تو میں کہا کل نو بچی نہ گئی چرچ تو تجھے کہو جا جا. ٹھیک ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اصل میں آپ ہوں گے، چونکہ آپ نے اپنی راہ کی اور اپنی بیٹی بیٹے کی نگرانی نہیں کی. خدا آج کے کلام کے وسیلہ خدا آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو پاسٹر.